تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ نحل 14واں پارہ آیت نمبر 111 سے لے کر ختم سورت تک آج کا عنوان ہے۔ گویا یہاں سے پارے کا 21واں رکوع ہے اور سورت کا 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس آیت کے اندر آنے والے دن کے بارے میں پیشن گوئی ہے، اور وہ دن جو آنے والا ہے اس سے مراد آخری دن ہے جس کا نام ہے یوم الآخرت، اسی کا نام قیامت، اسی کا نام یوم الحسرت، اسی کا نام یوم الحساب، اسی کا نام یوم الجزاء۔ یہاں اشارہ یوم سے اسی کی طرف ہے۔ یوم تأتی، جس روز ہر شخص آئے گا، کل نفس، ہر نفس، یوم تأتی کل نفس، جس دن آئے گا ہر نفس یعنی ہر انسان، تجادل عن نفسها، گفتگو کرے گا وہ اپنے ہی طرفداری میں۔ عن نفسها کے معنی اپنی ذات کی طرف سے مجادلہ کرے گا، اس مجادلے میں اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرے گا، یہاں تک کہ مشرک بھی قسمیں کھا کر کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ تیری قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ تو وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن کوئی اعتراف نہ کرے گا، بلکہ سب اپنے اپنی طرف سے دفاع کریں گے، ڈیفنس میں آئیں گے۔ تجادل عن نفسها، لیکن ہر نفس اپنی طرف سے جو مجادلہ کرے گا، مباحثہ کرے گا، دفاع کرے گا، اس سے وہ بچے گا نہیں، بلکہ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، پورا بدلہ ملے گا ہر جی کو، ما عملت، جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، یعنی ان کا حق ذرہ برابر کم نہ کیا جائے گا۔ چھوٹا گناہ بڑا گناہ دونوں درج، چھوٹے اعمال بڑے اعمال صالحہ سب درج۔ اگر کوئی رتی، اردو میں رتی اور عربی میں رائی کا دانہ، اس کے بقدر خیر یا شر ہے تو اس کو موجود پائے گا، حاضر پائے گا۔ سورہ زلزال میں اللہ نے کہا ہے اگر کوئی ذرہ برابر خیر ہے یا ذرہ برابر شر ہے تو اس کو دیکھ لے گا۔ یہ وہ دن ہے۔ تو ہر شخص اپنی طرف سے مجادلہ کرے گا، دفاع کرے گا، طرفداری میں گفتگو کرے گا، اور ہر نفس جو کچھ کیا ہے وہ برابر اس کا بھرپور صلہ ملے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کا حال بیان کیا ہے۔ یہ ہے شہر مکہ۔ مکہ میں امن تھا، ہے، رہے گا، کیونکہ مکے والوں کی ہیبت لوگوں کے دلوں پر طاری کر دیا اللہ نے اصحاب الفیل کے واقعہ سے، کہ جس گھر کی یہ لوگ نگہبانی کرتے ہیں اس گھر کے مالک نے ہاتھی والوں کو روت کے پھینک دیا، خود ان کو لڑنے کی نوبت نہیں آئی۔ اس لیے وہ سفر چاہے سردی کا ہو یا گرمی کا، شام کا ہو یا یمن کا، بڑے پرسکون سے سفر کرتے تھے، اور مکے کے دائیں بائیں لوگ لوٹ لیے جا رہے تھے۔ یتخطف الناس من حولہم، مکے کے اطراف میں لوگ اچک لیے جا رہے تھے، اور مکے میں ان کو امن حاصل تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لائے اور آپ کو تنگ کرتے رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں قحط کی بد دعا کر دی، 7 سال تک پانی نہیں برسا۔ حضرت یوسف کے زمانے میں 7 سال جو قحط ہوا تھا تو 7 سال پہلے خوب خوشحالی بھی تھی، انہوں نے اسٹاک کر لیا تھا،
جس کا ذکر سورہ یوسف میں آ چکا. لیکن مکے والوں کا جو قحط پڑا ہے تو ان کو پہلے سے خبر نہیں تھی، خواب نہیں آیا تھا، انتظام نہیں تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ مکے والوں نے مردہ کھایا، چمڑا کھایا، درختوں کی چھالیں کھائے، جو کچھ تھا سب کھا گئے. اس آیت میں اللہ نے اشارہ کیا ہے انہی کی طرف. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. ایک بستی کی مثال بیان کیا اللہ نے. ضربا جس کے معنی مارنے کے آتے ہیں، جب ساتھ میں مثل آ جائے تو مثال مارنا یعنی مثال کہنا. ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک بستی والوں کی عجیب مثال بیان کی ہے. قریتن تھی ایک بستی، کانت آمنتن تھی امن والی، مطمئنتن مطمئن کے معنی کوئی فکر نہیں. یاتیہا رزقہا آتا تھا اس کا رزق، من کل مکان ہر مقام سے. کیسے؟ رغدان فراوانی کے ساتھ، کیونکہ ابراہیم کی دعا تھی. ابراہیم کی دعا کی وجہ سے مکے والوں کو فراوانی کے ساتھ رزق آتا تھا. طائف سے فروٹ، سبزیاں اور سارے عالم سے مصنوعات ابراہیم کے دعاؤں کے طفیل میں برابر آ رہی تھی. یہ ہے یاتیہا رزقہا رغدن، فراوانی کے ساتھ، بڑی فراغت سے ہر چیز ہر چہار سمتوں سے آ رہی تھی، کھانے کی، پینے کی، برتنے کی. فکفرت بانعم اللہ، ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا. انعم جمع ہے نعمتوں کی، انعم نعمتوں کی جمع ہے. اللہ کی نعمتوں کی تکفیر کیا. اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ اللہ نے اتنی نعمتیں برسائی ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا. لیکن سوال یہ ہے ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ ہر انسان مختلف جواب دے گا. سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ نے ہدایت کے لیے کتاب اور صاحب کتاب رسول کو بھیج کر ایمان عطا فرمایا تاکہ ہمیشہ کی جنت مل جائے، جہنم سے بچ جائے. سب سے بڑی نعمت ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہاں اللہ نے تخلیق انسانیت کو بعد میں بطور احسان کے بتایا، اور تعلیم قرآن کو پہلے، کیونکہ تعلیم قرآن اگر نہ ہو اور تخلیق انسان ہو تو ہو سکتا ہے جہنم میں جائے. اس لیے اللہ نے علم القرآن کو پہلے بیان کیا. یہ بڑی نعمت. یہاں مکے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر آئی ہوئی کتاب کو انکار کیا. یہ ہے فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، بس چکھایا ان کو اللہ نے بھوک کا لباس اور خوف کا لباس. اللہ نے لباس کہا. لباس کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان کے جسم کو چھپا دے اور دیکھنے والوں پر مشتبہ کر دے. جسم میں داغ دھبا ہے یا نہیں ہے، پھوڑا پھنسی ہے یا نہیں ہے، کٹا جلا ہے نہیں ہے، کچھ نہیں معلوم. اس کو لبس کہتے ہیں. خلط ملط کر دیا، جسم کو چھپا لیا. بیوی کو لباس شوہر کے لیے کہا اور شوہر کو لباس بیوی کے لیے کہا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس وہ تمہارے لباس. تم ان کو چھپاؤ یا تم کو چھپائیں. تمہارا عیب وہ ظاہر نہ کریں، تم ان کا عیب ظاہر نہ کرو. تو لباس لبس سے بنا ہے. تلبیس ابلیس پڑھا ہوگا آپ نے. ابلیس نے انسان کے لیے گڈ مڈ کر دیا، اچھے کو برا، برے کو اچھا دکھا دیا. تو اللہ نے لباس الجو کہا.
بھوک کا لباس، یعنی بھوک اتنی غالب ہو گئی کہ جیسے جسم پہ لباس ہوتا ہے، چھا جاتا ہے جسم پر، ایسے بھوک جسم پر چھا گئی۔ والخوف، اور خوف بھی، خوف کا لباس پہنا دیا، کہیں سکون نہیں۔ اوس اور خزرج آپس میں لڑتے ہیں، بنو نذیر بنو قینقاع آپس میں لڑتے ہیں، بنی خزاعہ بنی بکر آپس میں لڑتے ہیں، سب جہاں دیکھو لڑتے ہی جا رہے ہیں۔ اور یہ مت سمجھو جب بدامنی ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے، ڈاکو ڈکیتی کیوں کرتا ہے اور چور چوری کیوں کرتا ہے اور عورتیں جسم فروش کیوں کرتی ہیں؟ اس لیے کرتی ہیں کہ ان کو معاشی قلت ہوتی ہے۔ یہ 7 سالہ جو قحط پڑ گیا ہے تو ہر ایک اپنے بھوک کی آگ بجھانے کے لیے ہر طرف سے ہاتھ مارے گا، کوئی کام صحیح کوئی کام غلط کا امتیاز نہیں رہ جائے گا۔ آج بھی جن ملکوں میں فاقہ ہے اور جن جگہوں میں خوشحالی نہیں ہے وہاں لوٹ مار تو عام بات ہے، اور جو فطرت ہے، مجبوری ہے انسان کی۔ اللہ نے مکے والوں کو بھوک کا لباس اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ یہ سب کیوں؟ بما کانوا یصنعون، اس وجہ سے کہ جو کر رہے تھے، ان کی حرکت کیا تھی؟ نہ رسول اللہ کو مانا، نہ آپ پر کتاب جو نازل تھی اس کتاب کو مانا، نہ اللہ کی توحید کو مانا، نہ جنت کو مانا، نہ جہنم کو مانا، اللہ کے وعدوں وعیدوں کو نہ مانا، اس لیے اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، بھوک کا اور خوف کا لباس۔ یہ 7 سالہ قحط اور طویل ہو سکتا تھا، لیکن ابو سفیان نے نبی کے پاس پہنچ کر رحم کا واسطہ دیا۔ آپ تو صلہ رحمی کی دعوت دیتے ہیں، ان لوگوں سے آپ کا رحم کا رشتہ ہے، یہ بھوکے مر رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیجیے، آپ کو رحم کا واسطہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کا واسطہ سن کر رحم کی درخواست کیا اللہ سے، اس کے بعد بارش شروع ہوئی، تو یہ 7 سالہ قحط ختم ہوا۔ اس آیت میں اشارہ اسی کی طرف ہے، لہذا جب تمہاری بات اللہ نے سن لی اس نبی کے توسط سے، اب تم کو بھی نبی پر اور نبی کی کتاب پر ایمان لانا چاہیے، تم کب تک ہر دھرمی کرتے رہو گے؟ یہ اشارہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور جب آئے ان کے پاس رسول، انہی میں سے، جاءہم رسول منہم، یہ منہم کے معنی انہی میں سے، انہی کی قومیت میں سے۔ 2 وجہوں سے کہا، ایک تو ان کو اطمینان ہو جائے کہ قابل اعتماد ہیں، بچپن سے 40 سال تک ہم نے ان کو دیکھا ہے، ان کو برتا ہے، ان کی صداقت کو تجربے میں لایا ہے 40 سال تک۔ دوسرے جس قوم کے وہ فرد ہیں اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالیں گے نہیں، اس لیے ان کے دل میں اپنی قوم سے ہمدردی ایک فطرت۔ تو ایک تو 40 سالہ کردار، دوسرے قوم کی ہمدردی، اسی واسطے اللہ نے انہی میں سے رسول بھیجا۔ فَكَذَّبُوهُ، لیکن لوگوں نے آپ کو جھٹلا دیا، آپ کی تکذیب کیا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ان کو عذاب نے آ پکڑا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ ظالم سے مراد انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ کبھی آدمی ظلم کرتا ہے دوسروں پر اور کبھی ظلم کرتا ہے اپنے آپ پر۔ حقیقی لحاظ سے ہر ظلم اپنے اوپر ہی وہ کرتا ہے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم۔ صحابہ نے کہا مظلوم ہے تو مدد کریں گے، لیکن خود وہ ظالم ہے تو مدد کیسے کریں گے؟ کہا اس کو ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے۔ کیوں ایسا فرمایا؟ کیونکہ یہ بظاہر جو ظالم ہے، طاقتور ہے، غلبہ پا رہا ہے، حقیقت میں یہ ظلم ہونے کی وجہ سے یہ ظلم اس کے خلاف ظلمت بنے گا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، جتنے ظلم ہیں قیامت میں تاریکیاں بنیں گی۔
تو اس کو ہاتھ سے روک دینا، اس کو ظلم نہ کرنے دینا، در حقیقت اسی کی مدد ہے۔ اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جتنے لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں وہ در حقیقت اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ان کو عذاب نے پکڑ لیا اور وہ بالکل ظالم تھے۔ اب یہاں سے خطاب ہے مکے والے کو کہ دیکھو تمہارے لیے قحط اللہ نے نبی کی دعاؤں پر دور کر دیا ہے، اب تمہارے واسطے جو چیزیں حلال اور طیب ہیں ان تمام کو تم استعمال کرو، خدا کے حدود کا لحاظ کرو۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، کھاؤ اس چیز میں سے جو اللہ نے تم کو بطور رزق کے حلال اور پاکیزہ عطا فرمایا ہے، اور شکر کرو اللہ کی نعمتوں پر، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو اسی کی بندگی کرنے والے۔ اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو تو تم کو چاہیے کہ کھاؤ حلال اور طیب چیزیں اور اللہ کا شکر ادا کرو ان نعمتوں پر۔ لفظ حلالاً طیبہ سے خبیث کو نکال دیا، حلال کے ساتھ طیب کا مطلب جو غیر طیب ہے یعنی خبیث ہے اس کو آپ نہیں کھا سکتے۔ اب یہاں سوال وہی پھر آیا کہ آخر وہ طیب کیا ہے اور خبیث کیا ہے؟ تو طیب کی لسٹ بہت زیادہ ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتے، اگر خبیث کو بیان کر کے الگ کر دیے تو باقی سب طیب۔ دنیا کی ہر چیز انسانوں کے لیے حلال اور طیب ہے جب تک کہ اس پر حرمت کی دلیل نہ آ جائے۔ جس طریقے سے حلال ہونے کی دلیل چاہیے ایسے حرام ہونے کی بھی دلیل چاہیے۔ اللہ نے ہر چیز حلال اور مباح کی ہے۔ کلام پاک کی آیت ہے سخر لکم ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے تمہارے تابع کر دیا اللہ نے۔ جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے ہے، جب ہمارے لیے ہے تو حلال ہونا چاہیے، ہمارے لیے حرام کیسے ہوگا؟ جب ہمارے ہی واسطے بنایا ہے تو پھر رکاوٹ کہاں سے آ گئی؟ حلال ہو گیا۔ جتنی چیزوں پر اب حرمت کی دلیل آئے گی یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، حرام ہو جائیں گی وہ۔ اسی لیے یہاں سے اگلی آیت میں اللہ نے پوری فہرست تو نہیں دیا لیکن جو اہم چیزیں حرام ہیں ان کو یہاں واضح کر دیا، کیونکہ کچھ تفصیل سورہ مائدہ میں گزر چکی ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ یہ آیت کا مضمون پیچھے آ چکا ہے سورہ مائدہ میں اور سورہ بقرہ میں۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ تم پر مردہ حرام ہے۔ حرم علیکم المیتہ، حرام کیا گیا ہے تم پر میتہ۔ میتہ کے معنی مر جانے والا، خود سے مر جائے وہ میتہ ہے، ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا تو میتہ ہے۔ اس حدیث میں جو اس آیت کے ذیل میں آئی ہے، ہمارے لیے دو مردے اللہ نے حلال کیے ہیں، دو مردے ہمارے لیے اللہ نے حلال کیے ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ احلت لنا میتتان السمک والجراد، السمک مچھلی اور الجراد ٹڈی۔ ٹڈی کو صرف بوڑھے لوگ جانتے ہوں گے، جو بہت بوڑھے ہیں جن کی عمر 80 کے قریب ہے وہ جانتے ہوں گے۔ اب ٹڈی لوگ دیکھنے والے نہیں ہیں، ٹڈی آتی ہی نہیں۔ ٹڈی آسمان سے آتی تھی اور یہ بندوں کے لیے بطور من اور سلوہ کے تھی، امت محمدیہ کھایا کرتی تھی۔ بوڑھے حضرات اس کو جانتے ہیں، اب یہ نہیں آتی ہے، امت اس سے محروم ہے۔ اور دوسری چیز ہے مچھلی، اللہ نے اس کو بھی حلال کیا، ذبح کرنے کی شرط نہیں ہے، وہ حلال۔ البتہ وہ میتہ
جو میتا ہونے کے بعد کچھ اور ہو جائے، مثلا پھول پھٹ جائے، پانی میں مچھلی مر گئی، اسی میں رہ کے پھول گئی، پھولنے کے بعد پھٹ گئی، اب وہ صرف میتا نہیں ہے بلکہ میتا پھول کے پھٹ گیا، اب وہ جائز نہیں ہے۔ جو مچھلی پانی پر تیرنے لگے اس کو سمک طافی کہتے ہیں، وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے جسم کی حفاظت کے لیے کیسے قانون بتا دیا ہے کہ اس جسم میں کون سا پیٹرول لگتا ہے، اگر آپ نے وہی استعمال کیا تو اس میں بیماریاں بھی نہیں آئیں گی، اس پر عذاب بھی نہیں آئیں گے، اس پر کسی قسم کے خطرات بھی نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر آپ نے مردہ استعمال کیا، سمک طافی استعمال کیا، تو یہ ذمہ داری آپ خود بھگت لینا، خود کردارا علاج نیست، اپنے پاؤں کو خود توڑ لیا آپ نے۔ صحیح غذا تو مردہ سب حرام ہیں سوائے دو کے، اس میں بھی اس شرط کے ساتھ ہے کہ مچھلی پھولی پھٹی نہ ہو۔ شکار اگر تم نے تیر مارا اور غائب ہو گیا، نظروں سے غائب ہو گیا، کدھر گیا؟ پانی میں، جھاڑی میں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملا، اگر وہ زندہ ہے تو تم نے اس کو ذبح کر لیا، جائز ہے۔ اگر ملا لیکن مر چکا ہے، تم نے تیر پہ بسم اللہ کہہ کے مارا ہے اور تیر سے خون نکلا ہے، تب بھی وہ حلال ہے، کیونکہ چاقو سے ذبح کرنا یا چاقو پھینک کے خون نکالنا یہ بھی ذبح ہے، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر تم نے تیر مارا اور وہ غائب ہو گیا، ایک دن تک تم سے غائب رہا، تمہیں ملے ہی نہیں، آج ڈھونڈتے ڈھونڈتے کل ملا، تمہیں یہ پتا نہیں ہے کہ یہ تمہارے تیر سے مرا ہے یا کسی اور چیز سے مر گیا ہے، تو تم نہیں کھا سکتے، مشکوک ہو گیا ہو۔ اگر وہ لاٹھیوں سے مارنے سے مرا ہے، مر گیا، ذبح نہیں کر سکے تو نہیں کھا سکتے۔ ہر وہ چیز جس کے مارنے سے خون بہہ جائے، کٹ جائے، خون بہہ جائے اور کٹ جائے تو جائز ہے، تم چاہے ذبح کر سکے یا ذبح نہ کر سکے۔ لیکن اگر ایسی چیز سے مارا ہے کہ نہ کٹا ہے نہ خون بہا ہے بلکہ اس کو چوٹ لگی ہے، خالی چوٹ لگنے سے مر گیا، اوپر گرنے سے مر گیا، گلا گھٹنے سے مر گیا، کسی کے سینگ مرنے سے مر گیا، اس کا خون نہیں نکلا، اب وہ جائز نہیں ہے، ذبح کرنا شرط ہے، کیونکہ خون حرام ہے، اس کو نکالنا ضروری ہے، چاہے تیر سے نکالو اور چاہے کسی اور چیز کو پھینک کے نکالو، کٹنا شرط ہے، پھٹنا کافی نہیں ہے۔ تو ہر وہ چیز یہاں ہے مردے کی شکل میں۔ دوسرا لفظ ہے وہ دم، خون، خون مطلق یہاں رکھا ہے لیکن الف لام لگا ہے، الدم مانے خاص خون یعنی بہنے والا، اس کی صفت اللہ نے بیان کی ہے پیچھے، وہ دمم مسفوحا، بہنے والا خون، خون جمنے والا ہے، تحال ہے، کلیجی ہے، یہ جائز ہے، حالانکہ یہ بھی خون ہے مگر جم گیا ہے، یہ جائز ہے۔ بہانے والا خون جائز نہیں ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، خنزیر کا گوشت یہ حرام ہے، یہ ہر شکل میں حرام ہے، یہ نجس العین ہے۔ نجس العین کا مطلب کھانے میں نجس ہے، اس کا گوشت ناپاک ایسا نہیں ہے کہ جیسے غلاظت ناپاک ہے، لگ گیا تو آپ ناپاک ہو گئے، کھانے کے لحاظ سے وہ نجس العین ہے، لیکن جسم کو لگ گیا آپ ناپاک نہیں ہو جائیں گے، کھانا نجس العین ہے، کھانے کے لحاظ سے وہ نجس ہے۔ پیشاب لگ گیا ناپاک ہو گیا، غلاظت لگ گئی ناپاک ہو گیا، ایسا وہ لگ جائے تو آپ ناپاک نہیں ہوں گے، کھانا نجس ہے، کھانے کے اعتبار سے وہ نجس العین ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ ہے اصل جس پر لوگ ناواقفیت کی بنا پر چلائے جا رہے ہیں۔
وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس جانور کو یا جس چیز کو اللہ کے غیر کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے میتا، خون اور خنزیر کے گوشت کے ساتھ اس کا شمار کرایا ہے۔ ترتیب دیکھ لیجیے آپ، کلام پاک تو ماشاءاللہ ہر گھر میں ہے، مگر پڑھتے سب لوگ نہیں ہیں۔ گیہوں ہر گھر میں، روٹی کسی گھر میں، روٹی ہر گھر میں ہوتا ہے نہیں، گیہوں ہر گھر میں، آٹا ہر گھر میں، روٹی ہر گھر میں نہیں ہوتی۔ روٹی بنانا ایک فن ہے، سب کو نہیں آتا۔ تو کلام پاک تو ہر گھر میں ہے، لیکن پڑھنا ایک فن ہے، کس کو آتا؟ پڑھتے ہی نہیں۔ جہیز میں دیں گے مگر وہ رکھا رہے گا۔ دیکھیے آپ نے، اللہ نے حرام لفظ کا ہے استعمال، اور لفظ حرمت کے ساتھ جو چیزیں ہیں اس میں نمبر 1 مردہ ہے۔ مردہ بکری کوئی کھاتا، گندگی محسوس ہوتی، بکری ہے مر گئی، اب آپ کہیں گے کہ اس کو کھاؤ تو کہیں گے نہیں، یہ طبیعت میں ایک گھن ہے۔ اللہ نے اس کے ساتھ خون کا، خون آپ نہیں کھا سکتے، طبیعت میں تعفن ہے۔ خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے کیونکہ اس سے بھی طبیعت میں نفرت ہے۔ لیکن جو جانور اللہ کے غیر کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو، چھڑوا، اب اس کو کاٹ کے کھا رہے ہیں آپ، وہی یہاں بھی تعفن ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ نے کہا انما المشرکون نجس، جتنے مشرک ہیں سب نجس ہیں۔ تو مشرک کی نجاست نظر نہیں آتی، لیکن اس کے دل میں جو خباثت ہے شرک کی، اس سے وہ نجس ہے۔ بظاہر تو نہا کے، دھو کے، اچھے صاف کپڑے پہن کے نکلتا ہے وہ، لیکن قلب میں گندگی ہے، نجس ہے۔ یہ بھی کتنا بھی دھلا جائے، کتنا اچھا پکوان کیا جائے، کتنا اچھے انداز سے پیش کیا جائے، کتنے بھی دلائل پیش کیے جائیں، اللہ کے کہہ دینے کے بعد اب وہ حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ جو جانور اللہ کے غیر کے لیے چھڑوا چھوڑ دیا گیا ہو، اب اس کو ذبح کیا جائے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اس کی کئی قسمیں پیچھے آ چکی ہیں، جیسے وسیلہ ہے، حام ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ، جانوروں کے اقسام تھے، اب وہ سارے اقسام تو یہاں نہیں پائے جاتے۔ مثلا ایک بت ہے، اس بت کے نام پہ ایک جانور چھوڑ دیا گیا، یا اسی کے نام سے چھڑوا رہے گا، اسے کوئی مارے گا نہیں، اس کا کوئی دودھ نکالے گا نہیں، کوئی سواری کرے گا نہیں، اسے کوئی دوسرے کام میں نہیں، ان کے نام پہ وہ رہے گا، چھوڑ دیا گیا ان کے نام پہ۔ یہ خاص کر دیا ہے کسی کے نام پر، یہ یہاں مراد ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اسے اگر ذبح کر دیا جائے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان جانوروں کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ جتنے جانور ہیں ان کا اگر وہ ہماری ملکیت میں ہیں تب بھی حقیقی مالک اللہ ہے، کیونکہ ہم خود اپنی ذات کے مالک نہیں ہیں، ہمارا مالک بھی اللہ ہے۔ وہ جانور بھی ہمارا ملکیت میں نہیں ہے، اللہ مالک ہے۔ اس کی جان کا اللہ مالک ہے۔ جب اس کی جان اس اللہ کے نام پر ذبح کی جائے گی تو وہ حلال ہو جائے گی، حلت پیدا ہوگی اللہ کے نام پر ذبح ہونے کی وجہ سے۔ سورہ یاسین میں کہا ہے اللہ نے اولم یروا انا خلقنا لهم انعاما، کیا انہوں نے کبھی غور سے دیکھا ہے کہ ہم نے چوپایا بنایا ہے، پیدا ہم نے کیا ہے، فہم لہا مالکون، اور یہ اس کے مالک بن بیٹھے۔ میرا چوپایا ہے، میرا پیدا کیا ہوا ہے، کسی غیر اللہ کے نام پر چھوڑنے کا انہیں کیا حق ہے؟ سورہ یاسین دیکھ لیجئے، فہم لہا مالکون، یعنی زبردستی کا قبضہ ہے، یہ غصب ہے، یہ حقیقی مالک اللہ ہے کیونکہ وہ اس کا خالق ہے، لہذا جب تک اس کے لیے خاص نہیں ہوگا، اسی کے نام پہ ذبح نہیں ہوگا، تب تک وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ذبیحہ صرف اللہ کے نام پہ ہوگا، کسی کے نام پہ چھوڑ دیا گیا، کسی کے نام پہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ اس میں کسی کا نام لینا مقصد نہیں ہے،
یہاں اللہ نے واضح کر دیا ہے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی چھوڑ دیا جائے وہ حلال نہیں ہوگا۔ اب ناموں کی ایک طویل فہرست ہے، 1000 ہوں گے جن کے نام پہ چھوڑے جاتے ہیں، ہمیں ناموں سے کوئی حاجت نہیں۔ اور دوسری آیت سورہ مائدہ کی ہے، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور جو ذبح کیا جائے کسی مخصوص استھان پر لے جا کر۔ سوال یہ ہے یہاں ذبح کرنے کے بجائے وہاں کیوں آیا گیا؟ حضرت مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان نے لکھا ہے معارف القرآن میں، اسی آیت کے تحت لکھا ہے، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ کے تحت۔ آپ پڑھیے معارف القرآن، پڑھنا چاہیے آپ کو بھی، وہ وقت نکالیے اس کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا کہیں لے جا کر تب بھی حرام ہے وہ۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تو یہاں بھی ہے، اللہ وہاں بھی ہے۔ جب اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے تو اسی جگہ پر ذبح کرنے کے بجائے کسی جگہ پر لے جانا کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ اس میں اب اللہ کے نام پر ذبح تو ہوگا لیکن راضی کرنا کسی اور کو ہے، اس لیے شرک ہو گیا، اور جب شرک ہو گیا تو اب وہ جائز نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے تو وہ اللہ یہاں بھی موجود ہے، یہیں ذبح کر دو۔ یہاں ذبح نہیں کر کے کسی اور مقام پر لے جا کر ذبح کرنا اس بات کی علامت ہے کہ صرف اللہ کے نام پہ ذبح کر کے اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو بھی خوش کرنا ہے۔ یہ لکھا ہے حضرت مفتی اعظم پاکستان نے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جانور صرف ذبح ہو اللہ کے لیے، اللہ کے نام سے۔ اس واسطے ہم کہتے ہیں اللہم لکا و منکا، بسم اللہ اللہ اکبر صلی، کیا کہتے ہیں؟ لکا و منکا، اے اللہ یہ آپ ہی نے دیا ہے اور آپ ہی کے لیے ہے، اس لیے اس کی جان آپ کے حوالے ہے۔ تو یہ وہ جانور جو خاص کر دیا ہو اللہ کے غیر کے لیے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ اب اگر کوئی آدمی مضطر ہے، حالت اضطرار میں ہے، پریشانی میں ہے، اتنی پریشانی میں ہے کہ اس کو جان کا خطرہ ہے، اب مر جاؤں گا کھانا نہیں کھاؤں گا، فاقے پہ فاقہ چل رہا ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہے، یہ ہے آ گئی فمن اضطر، پس جو شخص کے مضطر ہوا، بے قرار ہوا، بھوک سے اتنا زیادہ نڈھال ہوا کہ اس کو جان کا خطرہ ہے، تو اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن بیچ میں 2 شرطیں زائد کیا اللہ نے، غیر باغ ولا عاد، باغن بغاوت سے باغین بھی ہو سکتا ہے، اور لذت چاہنے کی نیت سے کھانا اضطرار سے بغاوت ہو سکتا ہے۔ اضطرار یعنی مجبوراً کھا رہا تھا، تو جب مجبوراً کھا رہا تھا تو اتنا کھائے کہ جان بچ جائے، اس سے زیادہ مقدار کھا رہا ہے تو بغاوت ہو گئی۔ اب اضطرار سے لذت کی طرف گیا تو باغین ہو گیا، بغاوت۔ ولا عادن، اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو، جتنی مقدار سے جان بچے اتنی ہی مقدار کھائے، آگے نہ بڑھے، اور اضطرار کی خاطر کھائے، لذت کی خاطر نہ کھائے۔ یہ دونوں شرطوں کے ساتھ اگر کھاتا ہے فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ انداز دیکھا آپ نے؟ یہ نہیں کہا اگر کوئی مجبور اور مضطر ہے تو اس کے لیے حلال ہے۔ ہمارے پاس لوگ بولتے نا اردو میں، ارے بھائی مضطر ہے، مجبور ہے، تو اس کے لیے تو میتا بھی حرام ہے، حلال ہو گیا۔ حلال ہو گیا جملہ غلط ہے، کبھی حلال نہیں ہوا۔ یہاں پھر دیکھ لو جملہ آپ، جو شخص مجبور و مضطر ہے، نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو، نہ لذت حاصل کرنے والا ہو، تو اللہ اس کے لیے مغفرت کرنے والا ہے، یعنی اس کے اس قصور کو اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ حلال کر دیا ہوں، کہاں کہا حلال کر دیا ہوتا تو مغفرت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مغفرت تو گناہ پر ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جملہ کہنا کہ اس کے لیے بھی حلال کر دیا، یہ غلط ہے۔ حلال نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے لیے اللہ نے گنجائش پیدا کر دی ہے کہ تیری مغفرت کر دی جائے گی اس گناہ کی حد تک۔ اور رحیم ہے،
کہ شفقت کی جائے گی، اس پر بات پوچھ نہیں کی جائے گی، یہ ہے اس کا مطلب۔ حلال کہہ دینا صحیح نہیں۔ اب یہاں سے مواخذہ ہے ان کفار قریش کا جو بڑے دھڑلے سے کہتے تھے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، بناوٹی اپنے طرف سے فیصلہ کر دیتے تھے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور مت کہو ایسی چیزیں کہ بطور وصف کے تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں جھوٹ، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم افطرا کرو اللہ پر جھوٹ کا۔ بے شک جو لوگ افطرا کرتے ہیں اللہ پر جھوٹا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، لا یفلحون، فلاح یاب نہیں ہو سکتے۔ وہ کہا کرتے تھے یہودی اور مشرکین مکہ کہ جو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا گیا اب اس کا دودھ پینا حرام، سواری کرنا حرام۔ اللہ نے کہا اس کا دودھ حرام نہیں ہوتا، اس کا دودھ، اس پر سواری کرنا تم نے حرام جو کہہ دیا ہے، یہ تم نے گڑھا ہے، افطرا ہے۔ یہ ان کے پاس وسیلہ سواد سے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، یہ سب جانوروں کے نام تھے۔ وہ نام ایسا نہیں، ایک اونٹ ہے مثلا، مسلسل اس سے اونٹنیاں پیدا ہوئیں، اونٹ نہیں پیدا ہوا تو اس کا ایک نام ڈال دیتے، اس کو کسی کے نام پہ چھوڑ دیا تو ایک اس کا نام ڈال دیتے۔ یعنی ان بتوں کے ذاتی کوئی نام نہیں تھے، مگر کسی وصف کی بنیاد پر نام ڈال دیا کرتے تھے، اور اللہ نے اس کو منع فرمایا، کوئی چیز تم کو حرام حلال کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور ایک مثال دوں اور سمجھ میں آ جاتا، کہتے دیکھو اگر اللہ نے مار دیا تو کہتے ہو حرام، اور تم نے مار دیا تو کہتے ہو حلال۔ اگر تمہارا مارا ہوا حلال ہے تو اللہ کا مارا ہوا بھی حلال ہونا چاہیے۔ اب آدمی کیا سمجھتا، مردہ جو مر گیا ہے اس کو اللہ نے مارا، اور تم نے جو ذبح کیا وہ تم نے مارا، تمہارا ذبیحہ حلال، اللہ کا مارا ہوا حرام، تو یہ کیا مطلب ہے؟ اس طرح سے چکما دیتے لوگ۔ یہ جاہلانہ طریقہ استدلال ہے، یہ مشرکین مکہ کا اعتراض ہے۔ پھر سنو اس کو، مشرکین مکہ حضور سے کہتے تھے یہ تمہاری کتاب میں عجیب فلسفہ ہے، اللہ نے مارا سو حرام اور تم نے مارا سو حلال، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اپنے مارے ہوئے کو حلال بتاتے ہو، بات تو بھائی پتے کی بتا رہے ہیں وہ، لیکن یہ لفظی ہے، لفظی ہیرا پھیری ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے ذبح کیا ہے، مارا نہیں ہے۔ اگر ہم نے بھی مارا ہوتا، لاٹھی سے خون نہیں نکلتا اور بسم اللہ پڑھے بغیر مر جاتا تو وہ بھی حرام ہوتا۔ اللہ نے جو مارا ہے وہ میتا ہے، اگر ہم سے بھی ایسا مر جائے ذبح کیے بغیر تو وہ بھی حرام ہے۔ تو چکما دینا بولتے ہیں اس کو۔ اللہ کے حکم کے مطابق ہم ذبح کرتے ہیں تو حلال، اور اللہ نے ذبح کرنے کا طریقہ بتایا ہے، بجائے ویسا کرنے کے لاٹھی مار کے مار دیا تو حرام ہو جائے گا۔ تو مشرکین مکہ کا یہ طریقہ استدلال تھا۔ آج کے بہت سے مسلمان تک بندیوں میں ایسا حجت بازی کرتے ہیں، الٹی بحث کرتے ہیں۔ عقیدوں کے معاملے میں الٹی حجت بازی چلتی نہیں ہے، عقیدہ تو قرآن سے بنتا ہے۔ جن کو کوئی بات کہنا ہے عقیدے کے بارے میں قرآن سے کہنا چاہیے، نص قطعی سے عقیدہ بنتا ہے، قطعی ثبوت سے عقیدہ بنتا ہے، ظنی روایتوں سے عقیدہ نہیں بنتا ہے۔ اس لیے روایات سے روایتوں کو وضاحت مل سکتی ہے، لیکن عقیدہ بنانے کے لیے قرآن ضروری ہے۔ اب اللہ نے اس کو حرام کہہ دیا، اگر کوئی اس کو حلال سمجھتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی آیت ملنا چاہیے قرآن کی، اور وہ ہے نہیں۔ جب نہیں ہے تو اس کی حرمت پر شک نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ آگے فرمایا دنیا والوں سے، ان الذین یفترون، جو لوگ افطرا یعنی گڑھی ہوئی بات، جھوٹی بات، تہمت کی بات لگاتے ہیں اللہ پر، جھوٹ،
لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ رہا سوال دنیا میں کچھ کما لیا ہوگا، دنیا کا فائدہ ہو گیا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں متاع قلیل، یہ تو ایسا سرمایہ ہے جو قلیل ہے۔ دنیا پوری مل جائے تو بھی قلیل، ایک انسان کو اتنا نفع آ جائے کہ پوری دنیا کا حاکم بن جائے، پوری دنیا پیروں میں آ جائے، تو وہ کثیر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ متاع قلیل ہے، متاع قلیل۔ سورہ دہر کے آخر میں، سورہ مرسلات کے آخر میں فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تم تو مجرم ہو، مرتے ہی پکڑے جاؤ گے، تھوڑا بہت کھا لو۔ کلوا وتمتعوا قلیلا کا کیوں کہا قلیلا؟ ساری کائنات کا نفع اٹھا لو تو بھی وہ قلیل ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی ہی قلیل ہے۔ یہ 50 سال 100 سال میں کیا کھا لیں گے آپ؟ بہت کم ہے۔ اس کے بعد دائمی حیات ہے، وہاں تمہارا خزانہ پکڑا جائے گا۔ اس لیے کہا متاع قلیل، چند روزہ عیش ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں سے یہودیوں پر جو چیزیں حرام کی گئی تھیں اس کی علت بیان ہو جا رہی ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور یہودیوں پر ہم نے وہ چیزیں حرام کر دی ہیں جن کا بیان ہم اس کے قبل آپ سے کر چکے ہیں۔ سورہ مائدہ میں کیا کیا حرام تھا ان کے لیے؟ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہر ناخون والا جانور پنجے سے مارنے والا حرام۔ وَمِنَ الْغَنَمِ شُحُومَهُمَا، اور بکریوں سے جو چربیاں ہیں، چربیاں ان کے واسطے حرام کر دی گئی تھیں، تو چربیوں کو یہ گھلا کر پگھلا لیتے تھے، بولتے یہ چربی کہاں ہے؟ تو تیل ہے، اب اس طرح سے کھا گئے۔ چربی کو چربی رہے گی تو دکھائی دے گی آنکھ سے، چربی کو پگھلا لیا، اب کہتے بتاؤ کہاں چربی ہے؟ تو تیل ہے۔ ہاں، عذابو و اکلو، پگھلایا اور کھایا۔ اللہ نے ان کے اس ہٹ دھرمی کی سزا ان کو دی، یہاں اسی کا ذکر ہے۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بے شک وہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے، وہ خود ظالم تھے۔ ایسے ظالم کے لیے ہمارے پاس توبہ ہے، لیکن اس توبہ کے لیے ہمارے پاس شرط یہ ہے کہ مرنے کے دن توبہ کرے گا تب تک کھاتا رہے گا نہیں، جلدی سے توبہ کرنا شروع کرے، غلطی کے بعد فوراً احساس ہونا چاہیے۔ فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے واسطے جنہوں نے برے کام کیے نادانی میں، ثم تابوا من بعد ذلک، پھر توبہ کر لیا اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کر لیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑی مغفرت کرنے والا، بہت رحم والا ہے۔ تو توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنا، ابھی تو بہت دن جینا ہے، ابھی تو شباب ہے، ابھی تو مضبوط ہے، ابھی تو فلاں ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ کوئی انسان توبہ میں تاخیر نہ کرے، توبہ کرنے میں جلدی کرے۔ لفظ جہالت یہاں آیا ہے، نادانی میں غلطی کر بیٹھا، لیکن جب غلطی ہونے کا احساس ہوا تو اب توبہ جلدی کر لے، تاخیر نہ کرے، تو توبہ قبول کی جائے گی۔ قوم یونس نے توبہ کی، قبول، لیکن فرعون نے توبہ کی، وہ قبول نہیں، کیونکہ توبہ میں تاخیر کیا اس نے۔ جب پانی میں ڈوبنے لگا، پانی منہ میں گھسنے لگا، عذاب ظاہر ہو چکا، اب کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، انی تبت الآن، اب توبہ کرتا ہوں، اب ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا اب تیرا ایمان معتبر نہیں۔ تو توبہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ بہت دن تک انتظار نہیں کرنا، ابھی ہم بہت جیئیں گے نہیں سمجھنا، توبہ روز کرنا، ہر نماز خود توبہ ہے۔ اس توبہ کی مثال میں اللہ نے ایک بہت عظیم الشان پیغمبر کی مثال پیش کی ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم تھے ایک امت، کان امتا
تنہا ایک امت، یعنی ایک امت جتنا کام کرتی ہے اتنا کام امت کے برابر تنہا انہوں نے کیا۔ کہتے ہیں بعض لوگ کہ بھئی آپ تو تنہا ایک جماعت ہیں، آپ تو اکیلے ایک انجمن ہیں۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جب وہ آدمی بہت کام کرتا ہے تو اللہ نے ابراہیم کو تنہا ایک امت کہا۔ ان ابراہیم کان امتن، بڑے پیشوا تھے، بڑے مقتدی تھے، قانتن للہ، فرما بردار تھے بالکل اللہ کے، حنیفن، حنیفن کے معنی یکسو ہونا، سب سے کٹ کر ایک کی طرف متوجہ ہونا، یہ حنیف کا ترجمہ ہے، ایک طرف کے ہو رہے تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے۔ ابراہیم اللہ کے بندے ہمیشہ وفادار تھے، ہمیشہ شاکر تھے، مشرکین میں سے کبھی نہیں تھے، سب سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف جڑ گئے۔ ابراہیم کا تفصیلی واقعہ پیچھے آ چکا ہے سورہ انعام میں، اور پیاری بحث آئے گی سورہ انبیاء میں، اور تفصیل آئے گی سورہ صافات میں۔ ان تمام جگہوں میں ابراہیم کی زندگی میں اتنی قربانیاں ہیں، تقریباً بڑی بڑی گنی جائے تو 7 قربانیاں ہیں۔ پیدا ہوئے گھر کا ماحول بت پرستی کا، بت بیچتے، بت بنتے، انہوں نے بت بیچا نہیں، بت توڑ کے پھینکا، بتوں کی پوجا نہیں کی، پوجا سے لوگوں کو روکا، کہا یہ تو بے بس ہیں، یہ تو ہم بنائے ان کو، ہمارے گھر میں یہ بنتے ہیں، ہم ان کے خالق ہیں، ایسا کہا کہ لوگوں میں ایک بھی نہیں بیچنے دیا۔ ایسا خدا لے لو جو سنتا نہیں، ایسا خدا لے لو جو قدرت نہیں رکھتا، مجبور و بے بس ہے، ہم جہاں پٹکے وہاں پڑا رہتا ہے، کون خریدتا؟ یہ جوہر تھے ان میں بچپن سے۔ قوم چلی گئی، پورا بت قدا توڑ کے پھینک دیا، ایک بڑا کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا تم نے توڑا ہے، کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، ان سے پوچھو نا، ان کے پاس آلہ موجود ہے، یہ صحیح سالم ہے، باقی ٹوٹے پھوٹے ہیں، تو ان سے کیوں نہیں پوچھتے ہو، ان سے پوچھو کس نے مارا، کیسے ایسا پیش آیا۔ یہ بولنے پہ قادر نہیں، ان کی پوجا کرتے، یہ ہے ان کی تیور۔ لوگوں نے کہا جلا دو، لکڑیوں میں جلا دیے گئے، لیکن اللہ نے ابراہیم کو بچا لیا۔ سورہ صافات میں آئے گی، سورہ انبیاء میں آئے گی۔ فرشتے حاضر ہوئے، ہم کچھ مدد کریں؟ کہا مدد کی ضرورت تو ہے مجھے، لیکن تمہاری نہیں ہے، اللہ کی مدد، اللہ دیکھ لیں گے، کسی فرشتے کی مدد کی ضرورت نہیں۔ یہ ان کے انداز تھے۔ کہا گھر چھوڑ دو، چھوڑ کے چلے گئے، شہر چھوڑ دیا، عراق چھوڑ کر شام چلے گئے، چھوڑ دیا اپنا شہر، بادشاہ سے مقابلہ ہوا، وہاں ڈٹ گئے، پوری قوم ایک طرف، آپ تنہا ہو گئے۔ بڑی منتوں کے بعد بچہ پیدا ہوا، اسماعیل ہاجرہ کے ساتھ، ان کو چھوڑ کے آ جاؤ، چھوڑ کے آ گئے۔ جب بچہ بڑا ہوا، کچھ کام کے لائق ہوا تو کہا ذبح کر دو، ذبح کرنے چلے گئے۔ ہے کوئی دنیا میں مثال؟ ایک بھی امتحان دکھا دو جہاں وہ فیل ہوئے ہوں۔ اسی واسطے اللہ نے خوب کہا ہے ابراہیم الذی وفا، وفادار تھے وہ، اور فرمایا تنہا ایک امت کے برابر تھے، وہ تنہا ایک امت تھے، اطاعت گزار تھے، حنیف تھے، مشرک نہیں تھے، اور کیا تھے؟ شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، قدردان تھے۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، اس کا شکر ادا کرو، یہ ہے قدر۔ ان کو جو اللہ کے احکامات آئے، نبوت کے بعد احکامات آئے، سب پہ عمل کیا، تو شاکر تھے وہ اللہ کی نعمتوں کے، قدردان تھے۔ ان تمام صفتوں کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں اجتباہ، ان کو اللہ نے چن لیا۔ اجتبا اسی سے بنا ہے مجتبا، سلیکٹڈ، منتخبہ بندہ۔ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ نے ان کو ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف۔ اب جس کو صراط مستقیم چاہیے ابراہیم کی نقل کر لے۔ آج بھی امت محمدیہ کے لیے ابراہیم کی پوری زندگی نمونہ ہے، کہیں بھی کینسلیشن نہیں آیا۔ اللہ نے کہا ہے سورہ ممتحنہ
قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم کی حیات میں بہترین نمونہ ہے آج بھی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، دیکھا آپ نے، اور دیا ہم نے ان کو دنیا میں حسنہ. لوگ کہتے ہیں متقی بن جائیں گے دنیا نہیں ملے گی، خالی آخرت ملے گی. دیکھ لو یہاں ابراہیم سے زیادہ شاکر کوئی نہیں، ابراہیم سے بڑھ کر حنیف کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر قانت کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر مقتدی اور پیشوا کوئی نہیں، لیکن دنیا سے اللہ نے ان کو محروم نہیں کیا. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، دنیا میں ہم نے ان کو خوبیاں دی. سب سے بڑی خوبی یہ دی کہ ہر دل میں ہم نے ان کی محبت رکھ دیا ہے. یہودی کہتے ہیں ابراہیم یہودی تھے، نصرانی کہتے ہیں ابراہیم نصرانی تھے، مشرکین کہتے ہیں ابراہیم مشرک تھے، مسلمان کہتے ہیں ابراہیم مسلمان تھے. ساری دنیا کے انسان آج بھی ان کو عظمت سے محبت سے پکارتے ہیں اور ہمارے تھے ابراہیم بولتے ہیں. اتنا بڑا امتحان اللہ نے کیا انعام دیا ہے. اللہ کو فیصلہ کرنا پڑا. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. تو یہاں موجود ہے. وہ مشرکین نہیں تھے، وہ یہودی نہیں تھے، وہ نصارہ نہیں تھے. ہاں وہ کیا تھے؟ حنیف تھے. سب سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے. ہو جاؤ. یہ خوبی ابراہیم کی بتایا اللہ نے. سب سے کٹ گئے، باپ سے کٹ گئے، بادشاہ سے کٹ گئے، شہر سے کٹ گئے، بیوی بچوں سے کٹ گئے. انہیں کچھ نہیں چاہیے سوائے رضا الہی کے. بیٹا بھی ہے تو اللہ کے لیے، بیوی ہے تو اللہ کے لیے، باپ ہے تو اللہ کے لیے. ان کو دن اور رات کا چین نہیں سوائے رضا الہی کے. یہ ہے وجہ. ابراہیم ہمارے ہیں، ہر دل میں اللہ نے یہ محبت پیدا کی ہے. تو دنیا بھی اللہ دیتے ہیں. اگر کوئی بندہ اللہ کا ہو جائے تو دنیا اس کی چھینی نہیں جاتی. دنیا بھی ہم دیتے ہیں. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اولا بھی ہمارے پاس ہے، آخرہ بھی ہمارے پاس ہے. ہم دونوں پر قادر ہیں. آگے کا ٹکڑا بتا رہا ہے دنیا دینے کی بنا پر آخرت سے محروم نہیں ہوئے. فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ رہے آخرت میں صالحین میں سے، نیکوکاروں میں سے. دنیا بھی دیا، آخرت بھی دیا. کون ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں دنیا ملتی ہے تو آخرت چھین لی جاتی ہے اور آخرت کی خاطر دنیا چھوڑ دینا پڑتا ہے؟ کون ہے وہ لوگ؟ یہ آیت ان کے واسطے حجت ہے. ترک دنیا نہیں، ترک لذات نہیں، رہبانیت نہیں. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. شادی نہیں کریں گے، بہت بچے پیدا نہیں کریں گے، دنیا نہیں کمائیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، خیرات نہیں کریں گے، حج نہیں کریں گے. یہ سب رہبانیت ہے. النکاح نصف الایمان کہا حضور نے. نکاح تو آدھا ایمان ہے. نکاح نہیں کریں گے آدھا ایمان لے کے رہیں گے ہمیشہ. ہاں ناقص ہیں، مجبور ہیں، کوئی عیب ہے، اللہ معاف کریں گے، لیکن یہ کوئی چیز نہیں ہے. اللہ نے خود کہا ہے ما کتبناها علیہم، ہم نے رہبانیت ان کے اوپر فرض نہیں کیا تھا، انہوں نے خود نافذ کیا تھا اپنے اوپر. ما کتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها. سورہ حدید دیکھو آخری حصہ. تو دو باتیں یاد رکھو، دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں اللہ دیتے ہیں. دنیا مل گئی آخرت چھوٹ جاتی ہے؟ نہیں، غلط ہے. یہ دونوں جہان میں دیتے ہیں اللہ. ہاں ہم پر لازم ہے کہ دونوں جہان پر محنت بھی کریں. ہم خالی محنت ون سائڈ کرتے دنیا پہ، 24 گھنٹہ پورا دنیا پہ نہیں، کچھ حصہ ہمیں دینا چاہیے. اب آپ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ دینے کے بجائے پورے 7 دن میں 1 گھنٹہ آ کے یہاں دے رہے ہیں، وہ بھی ناغا کر کے. کچھ کام نہیں تو چلے جاتے، کوئی کام لگ گیا تو ادھر کے ہو جاتے. سارے کاموں سے یہ کام بڑا سمجھ کر کے آنا چاہیے، کیونکہ یہ آخرت کے لیے ہے. اس سے آپ کو اللہ کی آیتیں معلوم ہوں گی، قربت پیدا ہوگی، تازگی آئے گی آپ کے ایمان میں. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھنا بھی اور اس کے لیے دونوں طرف محنت بھی کرنا. یہاں اللہ نے بتایا نتیجہ. ثم اوحینا الیک،
پھر یہاں سے خطاب ہے الیک کہہ کر حضور کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مخاطب ہیں۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وہی بھیجا آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ اتباع کیجئے ابراہیم کے مذہب کی جو کہ حنیف تھے، ایک اللہ کی طرف تھے۔ یہ حضور کو اللہ کا حکم آیا ہے کہ آپ بھی ابراہیم کی اتباع کیجئے۔ کیوں؟ حضور کے جد امجد ہیں، حضور کے دادا ہیں، جو پیغام حضور نے دیا وہی پیغام ابراہیم نے دیا ہے۔ فرماتا جدی ابراہیم، دادا ہیں ابراہیم، وہ بھی اللہ کی طرف مائل تھے، سب سے کٹ گئے تھے، اور میں بھی اللہ کی طرف مائل ہوں۔ وما کان من المشرکین، دوبارہ پھر جملہ آیا، اور وہ نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے۔ اس آیت کو اگر آپ بار بار پڑھیں، غور سے پڑھیں، تو معلوم ہوگا حضور بھی ابراہیم کے مذہب کی اتباع کرنے کے لیے جب اللہ کی طرف سے حکم پاتے ہیں، اور حضور جب اللہ کا حکم پائیں گے تو رد نہیں کریں گے۔ معلوم ہوا ابراہیم کی اتباع کرنا امت محمدیہ کے لیے بھی واجب ہے، مگر اتنا دم ہو تب تو کریں گے اتباع۔ انہوں نے تو آگ میں کود جانے کو فرشتوں کی مدد ٹھکرا دیا، ہاں کود پڑا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی عقل سوچ رہی تھی کیا ہوگا، عشق نے کدا دیا۔ یہ دم ہونا چاہیے اتباع کرنے کے لیے۔ عقل کہتی ہے جل جاؤ گے، عشق کہتا ہے کود جاؤ، جلنا ہی تو عشق ہے، جلنا ہی تو عشق ہے۔ فرشتوں سے جو جواب دیا ہے انہوں نے وہ عشق ہے۔ ہاں مدد کی ضرورت تو ہے، لیکن رب کریم جو رب خلیل ہے وہ خلیل سے واقف ہے، غافل نہیں ہے۔ اگر وہ جلتا ہوا دیکھ کر خاموش ہے تو میں جلوں گا، اور اگر وہ جلتا ہوا دیکھ نہیں سکتا تمہاری کیا ضرورت ہے، تمہاری کیا ضرورت ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، جیسے ہی وہ آگ میں جاتے ہیں اللہ نے کسی فرشتے کو حکم نہیں دیا، آگ سے بات کیا، قلنا یا نار، آگ سے خطاب کیا، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، ایک دم ٹھنڈی نہیں، سلامتی والی ٹھنڈک، بردوں و سلام۔ تو یہ خطاب اللہ نے آگ سے کیا ہے، کیونکہ آگ کا توسط، اگر فرشتے کا توسط خلیل کو نہیں چاہیے تو فرشتے کا توسط اللہ کو کیوں چاہیے؟ اللہ بھی خطاب آگ سے کر رہے ہیں، تو بیٹھ۔ یہ اونچا درجہ عشق کا ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ اسی واسطے اتباع کا حکم دیا ہے کہ ابراہیم کے ہر موقع پہ آپ دیکھیں گے وہاں پر خلت ہی خلت ہے، محبت ہی محبت ہے، وہاں کسی کو درمیان میں مخل دخل کا کوئی موقع نہیں ہے۔ براہ راست ہیں، وہ موحد ہیں، حنیف ہیں، مائل ہیں، ایک اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ ایک واقعہ بیان کیا یہاں سے ہفتے والوں کا۔ یہ ہفتے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ ان کا قصہ سورہ انعام میں آ چکا ہے، سورہ اعراف میں آ چکا ہے۔ ہفتے کا دن شکار کرنے سے ان کو منع کیا گیا تھا، ہفتے کا دن شکار نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہفتے کا دن شکار نہیں کریں گے، اتوار کو پکڑیں گے، مگر مچھلیاں اتوار کو نہیں دکھائی دیتی، چھپ جاتی تھیں، اور ہفتے کو سامنے اچک کے آتی تھیں۔ یوم سبتہم شرعا ویوم لا یثبتون لا تأتیہم، ہفتے کا دن گیا تو غائب۔ مچھلیاں بھی خدا کے حکم سے للچواتی تھیں، اچھل اچھل کے دکھلاتی تھیں، تو یہ ہفتے کو گاڑا باندھ دیتے، مٹی کے بڑے بڑے کٹے باندھ دیتے۔ ٹھیک ہے ہفتے کو نہیں پکڑیں گے مگر راستہ بند کر دیں گے، ہفتے کو پکڑیں گے اتوار کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہیلا ہے، مکاری ہے۔ اللہ کا حکم انہوں نے مکاری کے ساتھ قبول کیا ہے، خلوص سے قبول نہیں کیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان میں سے جو لوگ براہ راست مچھلیاں پکڑ کے کھاتے تھے ان کو تو بنا دیا خنزیر، سور بنا دیا پوروں کو، اور جتنے اس کے اندر منع نہیں کرتے تھے مگر شکار بھی نہیں کرتے تھے، چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے انجان مار کے، ان کو بنا دیا بندر۔
تم بندر بن جاؤ. بچنے والے کون تھے؟ جو اس گناہ سے منع کرتے تھے، بس بچے وہی. اس لیے چپ بیٹھنا جرم ہے بولنے کی جگہ پر. یہاں دیکھو اشارہ ہے، واقعہ پیچھے گزر چکا ہے، یہاں اشارہ اس کی طرف ہے. انما جعل السبت، اس کے سوا کچھ نہیں کہ بنایا گیا ہفتے کا دن، علی الذین اختلفوا فیہ، ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے. وہ کون تھے؟ یہودی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک آپ کا رب البتہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس چیز میں وہ باہم اختلاف کیا کرتے تھے. ان کے اختلافات کا فیصلہ قیامت میں اللہ فرمائیں گے کہ باطل کون تھا، حق پر کون تھا. اب 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے. ایک آدمی تو بالکل سیدھا سادہ ہوتا ہے، بھولا بھالا ہوتا ہے، اس کو دعوت دینا ہے، کوئی حکمت سے بات کہہ دی جائے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو واعظ کہنا پڑتا ہے، خوب سمجھانا پڑتا ہے، مثالیں دینا پڑتا ہے. تیسرے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بحث کرتے ہیں، حجت الکھیکھڑی ہوتے ہیں، ان کو دلائل پیش کرنا پڑتا ہے. تو دعوت کے 3 درجے بتایا اللہ نے، دعوت کے 3 طریقے بتا. ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمتی، حکمت کے ذریعے، علم کی باتوں کے ذریعے. اگر وہ اس سے سمجھ جائیں تو ٹھیک، اگر اس سے سمجھتے نہیں ہیں تو والموعظتی، اچھی نصیحتوں کے ذریعے. اور اگر آدمی اس سے بھی سمجھتا نہیں ہے، بہترین باتوں کو سمجھتا نہیں ہے، بلکہ بحث کرتا ہے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو احسن طریقے سے ان سے جدال کرو، مجادلہ کرو، مباحثہ کرو. اس سے علماء لکھتے ہیں کہ اگر علم کی بات مدلل کر کے پیش کر دی جائے تو یہ گنجائش ہے. اب اس کے بعد بھی کوئی نہیں مانتا ہے تو چپ بیٹھنا، دروغہ بن کے مارنا پیٹنا نہیں، آستین نہیں چڑھانا. آج ہمارے پورے مسلمانوں کا شعور اس آیت پر نہیں ٹک رہا ہے. یہ آیت ان کو پکار پکار کے بولتی ہے تم دروغہ مت بنو، تم آستین مت چڑھاؤ، حق پہنچا دو. پہلے حکمت سے، اس کے بعد نصیحت سے، اس کے بعد دلائل سے. اب بھی نہیں مانتا، چھوڑ دو ان کے حل پہ. آپ دروغہ نہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ دروغہ تھوڑی ہیں. پھر چاقو چل جاتا، تلوار چل جاتی، لاٹھیاں چل جاتی، دستوں گریباں ہوتی، مکہ چلتا. کس پر؟ ایمان والے کا ایمان والے پر. یہ قابل افسوس ہے. اگر کوئی نہیں مانتا ہے نہ مانے، چھوڑ دو اس کے حال پہ. تو اس آیت میں اللہ نے خطاب کیا ہے، دعوت کے 3 اسلوب ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے ورنہ میں عرض کرتا اس کے اوپر تفصیل سے. اب 2 ہی آیتیں باقی ختم کر دینا چاہ رہا ہوں، بہت طویل کلام چاہتا ہے یہ مضمون. اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا موسیٰ اور ہارون کو، اور کہا وہ فرعون ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اور تم دونوں میری کتاب لے کر جا رہے ہو، لیکن سنو بات جا کے نرم کرنا وہاں. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم بات کرنا. اگر فرعون سے زیادہ کوئی بدترین انسان دنیا میں ہے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں، تو آپ مجھے بتاؤ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی جس فرعون کی جسامت کو اللہ نے دکھایا ہے عبرت کے لیے، اس سے بات کرنا ہے. حضرت موسیٰ جو اللہ سے بات کر چکے ہیں، جو اللہ سے بات کر چکے ہیں، وہ اللہ کے کریم ہیں، کریم اللہ کہلائے ہیں، وہ بھی اگر بات کرنے جاتے ہیں فرعون سے تو نرم بات کرتے ہیں. اب بتاؤ آپ کسی مسلمان کے بارے میں جائز ہے کہ بات سختی سے کریں؟ کہاں سے گنجائش ہے؟ حضور نے ابو جہل سے نرم بات کیا ہے، موسیٰ نے فرعون سے نرم بات کیا ہے، موسیٰ نے قارون سے نرم بات کیا ہے، اور حضور نے سارے مکے والوں کے سامنے نرم بات کیا ہے. اور اللہ نے کہا ہے اگر آپ نرم بات کرنے کے عادی نہ ہوتے تو مکے والے بچھڑ جاتے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ. دیکھو آل عمران
آپ اللہ کے فضل سے نرم تھے ان کے حق میں، تبھی تو لوگ قریب ہوئے، ورنہ لوگ بکھر جاتے۔ تو نرم بات کرنا نبیوں کی سنت ہے، اور گرم بات کرنا جاہلوں کا طریقہ ہے۔ کس کا پسند ہے مرضی آپ کی، نرم بات کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو دعوت دی جائے پہلے حکمت سے، یعنی دانائی کی بات سے، والموعظۃ الحسنہ، عمدہ نصیحتوں کے ذریعے سے۔ مثال دے دوں اس کی۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی، میں آپ کے ہاتھ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر میری شرط ہے، مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیجئے۔ حضور سے سوال ہو رہا ہے صحابہ کی محفل میں، 1 منٹ میں تکا بوٹی ہو جاتا۔ صحابہ بزدل نہیں تھے ہماری طرح، حضرت عمر بھی تھے وہاں، وہ تو یہی کہتے ہیں آپ حکم دو میں گردن مارتا ہوں، دوسری بات ہی نہیں وہاں۔ اس محفل میں یہ گفتگو کا طرز ہے کہ آپ ہم کو زنا کی اجازت دے دیجئے، ہم آپ کے ہاتھ پہ ایمان لانا چاہتے ہیں۔ حضور نے گرم ہو کر بات نہیں کیا، کیا بدتمیز ہے مارو اس کو، نہیں، بڑے ہی اطمینان سے اس کو جواب دیا، یہ بتاؤ کیا تم کو یہ پسند ہے کہ تمہاری بیٹی سے کوئی زنا کرے؟ کہا مجھے یہ پسند نہیں۔ کہا جس کی بیٹی سے تم زنا کرنا چاہتے ہو اس کا بھی یہی حال ہے۔ کیا تم کو پسند ہے کہ تمہاری ماں سے کوئی زنا کرے؟ کہا نہیں۔ کہا تم جس سے زنا کرتے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوتی؟ آپ نے ایک ایک رشتہ گنوایا، ایسا 2 نہیں، میں تو کم ٹائم ہے وہاں طویل بحث کیا، ہر رشتے کو گنوا دیا، بیٹی کا، ماں کا، بہن کا، پھوپھی کا، خالہ کا، سب پر اس نے یہی کہا۔ اتنا کہوایا اس کے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی، اسی محفل میں، اسی جگہ، اور وہ کہتا ہے مجھے اب زنا سے اتنی شدید نفرت ہو گئی ہے جتنا پہلے چاہت تھی، اب ہاتھ بڑھائیے میں بلا شرط کے ایمان لاتا ہوں۔ یہ ہے موعظہ حسنہ، احسن طریقے سے سمجھانا۔ ایسے ایک واقعات نہیں ہیں، اگر آپ کو چاہیے تو اخلاق نبوی واقعات کے آئینے میں پڑھیے، پتلی کتاب کا نام ہے اخلاق نبوی واقعات کے آئینے میں۔ آپ نے اخلاق کیسا پیش کیا ہے، کیسے کیسے واقعات ہیں، اس آیت پر پڑھیے اس کو آپ۔ اگر کوئی بحث کرتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو احسن طریقے سے آپ دلائل پیش کر دیجئے، مانتا ہے تو سبحان اللہ، نہیں مانتا ہے تو فرض پورا آپ کا۔ نبی صلی اللہ نے ایسا ہی کہا ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، حساب ہمارے ذمہ ہے، بات ختم۔ آگے فرمایا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو گمراہ ہوا آپ کے راستے سے۔ یہ مکے والے کہتے تھے ہدایت پر ہم ہیں کہ تم ہو، ہم آبائی دین پر قائم ہیں، تم آبائی دین سے پھر گئے ہو۔ یہودیوں سے پوچھا تو یہودیوں نے مارے مکاری کے یہ کہہ دیا مشرکین مکہ سے کہ تم ہی حق پر ہو، حضور کے مقابلے میں تم حق پر ہو۔ حالانکہ یہودیوں کے پاس کتاب ہے آسمانی، دیکھا جائے تو نبی کی وہاں پہچان ہے، علامت موجود ہے، دونوں مشترک ہونا چاہیے تھا، لیکن دنیا کی ہٹ درمی کی بنا پر انہوں نے مشرکوں کو اچھا کہا حضور کے مقابلے میں۔ جواب دیا رب کریم نے آپ کا رب خوب جانتا ہے راستے سے گمراہ کون ہے، ہدایت یافتہ کون ہے، اس کو بھی خوب جانتا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لو اسی کے بقدر جتنا تم پر ظلم زیادتی کی گئی ہے۔ بدلہ لینے کا ایک فرق بتایا، اگر کسی کو بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی لے جتنا اس پر ظلم کیا گیا ہے، زیادہ اگر ہو جا رہا ہے تو اب تم ظالم، وہ مظلوم ہو جائے گا۔ ایک صاحب کا واقعہ لکھا ہے، انہوں نے دانت کترا، دانت، اور دانت جب کترتا ہے آدمی تو اپنے منہ سے کترتا ہے، اور ہر آدمی کے منہ کا سائز برابر نہیں ہوتا، کوئی زیادہ کھول دیا تو زیادہ کٹ جاتا، لمبا دائرہ بنتا، گول کے بجائے زیادہ بڑا، اور اگر کسی کا منہ چھوٹا ہے، کم کترا ہے تو دائرہ چھوٹا بنتا ہے،
تو ایک صاحب نے قطر لیا تھا، انہوں نے کہا مجھے بدلہ چاہیے، کہا ٹھیک ہے تم بھی دانت کاٹ لو، لیکن دانت کٹنا اتنا جتنا میں نے کاٹا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے بڑھ گیا تو میں ظالم، اور گھٹ گیا تو انتقام ناقص، فائدہ کیا ہے، اس سے اچھا معاف کر دو۔ یہاں وہی کہا اللہ نے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر تم نے معاف کر دیا تو بہتر ہے وہ صبر کرنے والوں کے حق میں، کیونکہ اب تم مظلوم ہو اور وہ ظالم ہے۔ جب تم انتقام لے کر آگے بڑھ جاؤ گے، تم ظالم کے بجائے مظلوم نہیں بن گے، تمہارا جو موقف ہے بدل جائے گا، اب تم ظالم بن جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا ممکن نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ اس لیے کہا گیا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، صابرین کا جو مقام اور مرتبہ ہے یہ توفیق خداوندی پر موقوف ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان پر آپ غم نہ کیجئے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو وہ مکر کرتے ہیں اس سے آپ کے دل میں تنگ دلی نہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو مکر کریں گے ہی، لیکن آپ کو بچانے والا ان کے تمام تدبیروں سے واقف ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یہ آخری ٹکڑا ہے، اس پر تو آپ جتنا سوچیں گے نفع ملے گا۔ بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، اور بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ محسنون تو اتقوا متقی، اور محسنون احسان، جو بندہ درجہ احسان تک پہنچا، جو بندہ تقوی تک پہنچا، اللہ اس کے ساتھ ہیں، اور اللہ جس کے ساتھ ہیں اسے کوئی زیر نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے تقوی اور درجہ احسان حاصل کرو۔ تقوی یہ ہے کہ اتنا اللہ کا ڈر ہو کہ کوئی حکم اس کا ٹوٹنے نہ پائے، کوئی معصیت اس کی ہونے نہ پائے، اور درجہ احسان یہ ہے کہ جس طرح نماز میں دیکھتے ہو کہ تمہیں اللہ دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت تمہاری کاروبار میں بھی ہو، گھر میں بھی ہو، بیوی بچے میں بھی ہو، ہر جگہ ہو، یہ درجہ احسان ہے۔ ان دونوں کے ساتھ اللہ موجود ہے۔ اب یہاں اس رکوع میں یہ بحث رہ گئی کہ کس نبی نے کیسی دعوت دی ہے، کس نبی نے کیسی نرم بات کی ہے، کس نبی سے کیسا لوگوں نے ترشی دکھائی ہے اور نبی نے نرمی دکھائی ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت ساری آیتیں مل جائیں گی۔ حضرت نوح سے لوگوں نے کیا کہا تو نوح نے کیا جواب دیا، شعیب سے کیا کہا، شعیب نے کیا جواب دیا۔ اس کے لیے آپ قصص الانبیاء پڑھیے، قصص الانبیاء، تو آپ کو معلوم ہوگا انبیاء اس کے اقوام کا سوال جواب کیا ہوتا ہے۔ چونکہ وقت پورا ہو چکا ہے اس لیے میں طویل بحث نہیں کر سکتا، مگر اللہ کے فضل و کرم سے آج 2 رکوع ہو گیا اور سورہ نحل آج مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجهک العظیم، اللهم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بك، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك ارحم الراحمين۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے